بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ جس پر ہم نے کل اپنے پروگرام میں تفصیلاً بات کی، شہر کراچی کا ایک عجیب و غریب مسئلہ جہاں پر گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں گر کے بچے مرے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا 1 2 3 4 سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں اور ایک عجیب و غریب صورتحال جاری ہے۔ ہم نے کل کوشش کی تھی کہ اس پہ صرف ایک جارحانہ بیانات چلانے کے بجائے کچھ اس سمت گفتگو کی جائے کہ جس میں پھر اس کا کوئی حل بھی نکلے کہ اچھا بھی یہ مسئلہ تو ہے، شرمناک مسئلہ ہے، افسوسناک مسئلہ ہے، کوئی تو حل بھی ہوگا نا، کوئی اتنا ایٹم بم تو نہیں، مطلب کیا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل بھی ہوگا اور اس حل پہ بات کریں۔ اور ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو اپنے طور پہ فالو اپ بھی کریں گے۔ میئر کراچی بھی ہمارے ساتھ ہے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے بہت تفصیل سے تحمل سے ساری بات چیت بھی سنی اور جوابات بھی دیے، اور ہم نے جب سولوشن کے حوالے سے ایک پریسائز بات کی تو اس ہماری گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ دیکھیے گا، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایک ہیلپ لائن، کوئی ایک نمبر کہ اس کراچی کے شہریوں تمہیں جہاں کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا نظر آئے، اس نمبر پہ واٹس ایپ کرو تصویر اور 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں یہ گٹر کا ڈھکن لگ جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے مرتضیٰ صاحب اگلے ایک ہفتے میں ایسا کوئی نمبر مل سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دن ایسا کرتے ہیں وسیم، اگر آپ ٹائم نکالیے گا، میں آپ کو اپنے پلانٹ پہ لے کے چلوں گا جہاں پہ ہم لوگ یہ ڈھکن اب خود بنا رہے ہیں، تو ہمارے پاس وہ سپلائی اویلیبل ہے۔ ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے، مجھے اس کا سسٹم پورا انٹیکٹ کرنے دیں، ایک ہفتے بعد میں انشاءاللہ اس معاملے پہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس چیز کو لانچ کرتے ہیں۔ I stand committed on this۔ ہم ایک ہفتے بعد تو ضرور اس پہ فالو اپ بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، اس کے حل پہ بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی بالکل ہی ایک ادنا سی کیپیسٹی میں کوشش کریں گے کہ کچھ اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اللہ کرے اس کے نتیجے میں ایک جان بھی بچتی ہے اگر ایک، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا جو بھی اس میں شامل ہوا۔ لیکن یہ ایک مثبت پیش رفت یہ ہوئی کہ وہ بات تو ایک ہفتے کی ہوئی تھی، لیکن پھر آج میں کل رات سے لے کے اب تک متعدد بار میرا میئر کراچی صاحب سے رابطہ رہا، ان کا ہم سے رابطہ رہا، اور اس لائن کو انٹیکٹ کر دیا گیا ہے ود ان 24 آورس۔ ہم نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو ہی زحمت دی ہے، وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں تاکہ وہ ذرا اس کی ڈیٹیلز بتا دیں۔ یہ ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس کو نوٹ کیجئے، کراچی کے باسی بھی اس کو نوٹ کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ آپ ہمیں بتائیے، ان تک بتائیے کہ پھر یہ معاملہ کتنا کارگر ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور ہم سے بالکل یہ توقع رکھیے کہ اگر یہ معاملہ کارگر ثابت ہو رہا ہوگا تو ہمیں اتنا ظرف ہے کہ اسی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے اسی اقدام کی کھل کر بہت تعریف بھی کریں گے اور آگے کے حل کی بات کریں گے، اور اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ود ان دا لمٹس آف ڈیسنسی تنقید بھی کریں گے 2 ٹوک الفاظ میں۔ جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا، اور بہت شکریہ اس پر بھی کہ اگرچہ کل ہماری جب بات ہوئی تھی تو آپ نے ایک ہفتے کی ہم نے اور آپ نے بات کی تھی، لیکن یہ ایک دن میں اس کو آپ نے چیزوں کو چینلائز کیا ہے، تو ذرا پلیز بتائیے کہ وہ کیا ٹیلی فون نمبر ہے جس پر اگر کراچی کے شہری کیا دیکھیں تو کیا بتا سکتے ہیں اور اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، ذرا اگر بریفلی بتا دیں۔ جی وسیم بہت شکریہ۔ ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر ایشو کیا ہے، اس کا نمبر کا ڈیٹیل ہے 1334 1334۔ اگر کسی شہری کو کسی جگہ پر مین ہول کور نہ ہونے کی کوئی اس کی شکایت ہے، وہ اس نمبر کے اوپر اپنی شکایت کو 24/7 درج کرا سکتا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر ریکارڈ میں آ جائے گی، اور اس کے بعد ہمارے حکام جا کے جو ہماری ٹیم ہے وہ اس ڈھکن کو وہاں پہ انشاءاللہ لگا دے گی، اور ڈیلی لیول پہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات کو میں خود مانیٹر کروں گا، میرا سٹاف بھی کرے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ جہاں جہاں اس طرح کی شکایت ہو رہی ہے اس کا کتنی دیر میں ازالہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز وسیم بھائی، میں نے آپ کو کل جو گزارش کی تھی کہ ایشو جو ہے وہ مین ہول کورز کی سپلائی کا نہیں ہے، کیونکہ اب ہم خود اس کو مینوفیکچر کریں اور اچھی کوالٹی کا وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں، تو میں نے آج اس کا پلانٹ کا بھی خود دورہ کیا کہ وہاں پر ہماری جو پروڈکشن ہے کتنی ہے، کیا ہمارے پاس ایگزسٹنگ سپلائی اویلیبل ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ کوانٹٹی اویلیبل ہے، کہ جو شکایت آتی جائے گی انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کرتے جائیں گے۔ لیکن میں ایک بار پھر اس بات کو ایمفسائز کروں گا کہ مین ہول کور لگانا ایشو، اس کی رکھوالی از دی ایشو، یا جو شخص اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے یا اس کو چوری کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی از دی ایشو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ مین ہولز کور ہوتے بھی جائیں
لیکن اگر اسی رفتار سے یا اس سے کم رفتار سے ہی صحیح چوری بھی ہوتے جائیں تو پھر یہ ایکسرسائز بیکار ہے کہ بھائی آپ 100 لگا رہے ہیں پھر 20 چوری ہو رہا ہے. تو اس کو روکنا ایکولی بلکہ شاید اور زیادہ ضروری ہے, ورنہ یہ سپلائی ورنہ یہ بالکل بے وقت ایکسرسائز ہے. اور ہم اس پہ بھی انشاءاللہ مسلسل بات کرتے رہیں گے اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بات بھی کرتے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے لگنا بھی بہت ضروری ہے, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. اور آپ نے کوئی اپنے ذہن میں کوئی ٹائم فریم بنایا ہے کہ اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو ود ان 48 آورز یا 72 آورز یا فوری طور پہ کتنا جلدی اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں وسیم کہ اس وقت ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ سپلائی اویلیبل ہے, جو مین ہول کور بنے ہوئے پڑے ہوئے ہمارے پاس, وہ ہے 4200. ٹھیک ہے, اچھا. تو اس کے لیے ہمیں کہیں مارکیٹ سے خریداری کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. تو اس کو تو ہم امیڈیٹلی لگانے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور جو کمپلین آتی جائے گی وہ کمپلین ہم انشاءاللہ ایڈریس کرتے جائیں گے. میں نے واٹر بورڈ کے جو ایگزینز ہیں ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی کرنے کی ضرورت ہے. تو پریفریبلی کوشش ہم یہ کریں گے کہ 24 گھنٹے میں یہ چیز ہو, بٹ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کمپلینس کتنی زیادہ آتی ہیں, کیونکہ نیچرلی جب کمپلین جتنی زیادہ آئے گی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سپیڈ میں کمی ضرور آئے گی. لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جتنی جلدی اس کو ایڈریس کر سکیں وہ ایڈریس کیا جائے. اور میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ ایک ڈیلی اس کی چارٹ میرے پاس آئے گی کہ ڈیلی کتنی کمپلینز رجسٹر ہوئی ہیں ہمارے پاس, اور ان کمپلین میں سے کتنی کمپلینس کو کتنی دیر میں ایڈریس کیا گیا ہے, اور اس کی تصویر میرے پاس آئے گی کہ جی ڈھکن لگنے کے بعد کی سچویشن بھی وہ مجھے بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اور اس پہ آخری ایک دو تجاویز اس پہ یہ ہیں کہ ایک تو چونکہ ہم نے 1-2 کالز کی بھی ہیں, اور ابھی ظاہر ویورز بھی کال کریں گے, دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیں گے, اور ہم اس سے آپ مطلب ٹیلی ویژن پہ بھی ہم بتائیں گے کہ وہ ایٹ ٹائم اٹ گیٹس اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ فار دا سٹیزن کہ وہ ایگزیکٹلی بتا سکے کہ جناب, چونکہ وہ جو ڈیٹیل ایٹ ٹائمس پوچھ رہے ہوتے ہیں ہیلپ لائن پہ, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر اور آسان کیا جا سکے کہ اچھا جی کھارا دے رہا تو گلی نمبر کیا ہے جی, پلاٹ نمبر کیا ہے. اب وہ عام شہری کو کبھی ڈیٹیلس پتہ ہوتی ہیں, کبھی نہیں بھی پتہ ہوتی, تو اس کو اگر تھوڑا سا کچھ سہل بنایا جا سکے, آسان بنایا جا سکے, ایک. اور دوسرا, اگر اس پہ ڈھکن لگنے میں وقت بھی درکار ہو تو فوری طور پہ خالی ایک کام کیا جا سکے کیونکہ عارضی رکاوٹ ہی اس کے آس پاس کھڑی کر دی جائے. تو یہ 2 تجاویز ہیں, اس کو اگر دیکھ سکے تو. یہ وسیم گڈ پوائنٹ. اس سے میں 2 گزارشات کرنا چاہوں گا. ہاں, ایک چیز تو یہ کہ ہم صرف شہریوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں, ہمارا جو اپنا سٹاف ہے, ہمارے جو کنڈی مین ہیں یا ہمارے جو ایگزینز ہیں, ان ایگزینز کو میں نے ہدایت دی ہے کہ وہ خود فیلڈ میں نکلیں گے اور وہ دیکھیں گے جہاں جہاں اس طرح کی پریشانی ہے تو اس کو ایڈریس کریں گے. ایک دوسرا طریقہ, جو آپ کا الیکٹڈ وہاں کا کاؤنسلر ہے, الیکٹڈ UC چیئرمین ہے, اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ جہاں اس کو اس طرح کا نقص نظر آتا ہے, پریشانی نظر آتی ہے, تو یا تو وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے وہ مین ہول کور لگا سکتا ہے, اور اگر وہ اپنے ریسورس نہیں استعمال کرتا تو وہ واٹر بورڈ سے وہ رجوع کر سکتا ہے, ان کو ایگزیکٹلی گائیڈ کر سکتا ہے کہ بھائی اس جگہ کے اوپر یہ نوٹڈ. ٹھیک ہے, بات آواز کٹ گئی, لیکن جی صرف میں گزارش کرنا چاہوں گا وسیم. کبھی کبھار ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے, اور یہ ہمارا ایک سوشل ایشو ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار مستی مذاق کرنے کے لیے مستی والی کمپلین بھی کرتے ہیں, اور آخر میں وہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ وسائل جو ہے نا وہ عوام کی امانت ہیں. صحیح. ان وسائل کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح کی کرائم کالز آئیں گی یا غلط کمپلینز آئیں گی تو اس کا بھی نقصان آخر میں شہریوں کو ہوتا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا شہریوں سے کہ وہ ذمہ داری کا اس کے اندر مظاہرہ کریں, اور میں انشاءاللہ اپنی بلدیاتی جو ٹیم ہے اس کے بحاث پہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس کے اندر کوئی نیگلیجنس نہیں ہوگی, اور حد الامکان کوشش کی جائے گی کہ جتنی جلدی اس چیز کو رسپونڈ کیا جا سکے وہ رسپونڈ کیا جائے. انشاءاللہ اس پہ ساتھ ہیں آپ کے. بہت شکریہ. ایک یہ گزارش ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی کہ اس پہ یہ تو یہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ مجھے نہیں پتا, اخلاقی طور پر یہ کم سے کم لفظ میں کہوں گا کہ جرم ہوگا اگر کوئی اس پہ بھی مستی مذاق کے لیے فیک کال کرے, چیک کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کیا, یہ کوئی مذاق کا معاملہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے طور پہ کم از کم یہ کوشش تو کریں کہ اس مسئلے, مجھے معلوم ہے اتنا کوئی, میں نے بار بار کہا, اتنا کوئی بظاہر اتنا چھوٹا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, بچے مر رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچو اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جو گندگی سے لت پت اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہوگا, یا اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو لاش ہی نہیں ملتی ہوگی. اس لیے بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. تو اس پہ ہم کرٹیسائز تو کریں, جو کہ کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, کل بھرپور انداز سے کیا, لیکن ذرا اس طرح بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کا حل نکلے کوئی,
تو یہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں. اگر ایک کوشش ایسا لگا کہ واقعی برابر ثابت ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے, اچھا ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے, ہم بیٹھ کے 2 ٹوک الفاظ میں تعریف کریں گے اس کی بغیر شرمائے. اور اگر لگا کہ نہیں یہ بھی خالی ہیلپ لائن اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھرپور تنقید بھی کریں گے. اللہ کرے کہ معاملہ بہتر انشاءاللہ. اس نے اس کو آغاز کیا, ہم آگے بڑھتے ہیں. میں معذرت خواہیوں کے منتظر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے مذاکرات کے حوالے سے آج ایک عجب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. معاملہ یہاں پہ رکا ہوا تھا کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ دینا لکھ کر ہمیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں, اور پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں, جو کہا ہے بس وہی مطالبات ہیں, یہ لکھ کر دینے کے پیچھے کیا پڑ گئے ہم, تو آپ ہماری ملاقات کروائیں بانی پی ٹی آئی سے. آپ نے کہا تو تھا کہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کروائیں گے, گورنمنٹ کہہ رہی تھی بالکل ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. کیا ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی. مذاکراتی کمیٹی کی آج بھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن کیا پی ٹی آئی اس وجہ سے کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اب لکھ کر بھی نہیں دے گی؟ کیونکہ کل تک تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ آپ ہمیں خان صاحب سے ملوائیں تاکہ ہم ان سے مشاورت کر کے لکھ لیں اور پھر دے دیں آپ کو. وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. خان صاحب سے گوہر صاحب مل لیے اور گوہر صاحب نے ان کو اجازت دے دی ہے, خان صاحب نے گوہر صاحب کو, کہ آپ لکھ کر دے دیں. تو اب یہاں سے مذاکرات کا آگے کیا ہوگا؟ ملاقات نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کب ہوگی, لیکن لکھ کر دینے کی اجازت مل گئی ہے. اب آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ خان صاحب نے آج یہ بیان بھی دے دیا کہ جوڈیشل کمیشن اگلی ملاقات میں بن جانا چاہیے. سو اب یہاں سے کیا سمجھے کہ مذاکرات مثبت سمت میں جا رہے ہیں, منفی سمت میں جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اسپوکس پرسن سیکرٹری انفارمیشن جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر پہلے تو اگر یہ بتا سکیں کہ سنس پارٹی چیئرمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی خان صاحب نے اجازت دے دی اس بات کی کہ ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے حکومتی کمیٹی کو ہمارے مطالبات, تو پھر اب کب دے رہے ہیں لکھ کر؟ دیکھیے سر, جو اگلی نشست ہے obviously اسی میں دیں گے, اس سے پہلے تو نہیں کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا. اور خان صاحب جیسے آپ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ خان صاحب ایز اگریڈ کہ آپ لکھ کے دے دیں, تو پھر ہمارے پاس تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. ہم تو صرف انہی کی گائیڈنس کے لیے یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ جب تک ان سے ملاقات نہ ہو جائے, ان کی ہدایات نہ لے لی جائیں اس معاملے پہ, آگے چلنا نامناسب. تو سر if I'm not wrong, اب اگلی تاریخ تو آپ نے ہی دینی تھی نا. اگر if I'm recalling it correctly تو گورنمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب پی ٹی آئی نے بتانا ہے کہ اگلی نشست کب رکھنی ہے خان صاحب سے ملاقات کے بعد. تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ملاقات جس مقصد سے تھی وہ مقصد تو حل ہو گیا ہے. تو اب آپ کب کیا تاریخ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ اس تاریخ کو بیٹھ جائیے؟ ملاقات تو خیر میں آپ کو بتاؤں سر, ملاقات تو پھر بھی ضروری ہے. ملاقات ہوگی بھی صحیح, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید میری ابھی چیئرمین آف دا کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ترجمان ہے اس کمیٹی کے, اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ اس حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی اور بتا رہے ہیں کہ جلد ملاقات ہو جائے گی. یعنی حامد رضا صاحب کو یا صادق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یقین دہانی کرائی کہ ملاقات جلد ہو جائے گی. انہوں نے میری حامد صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ملاقات ہو جائے گی. لیکن سر ابھی بھی کیا, یا ظاہر ہے ملاقات تو آپ چاہتے ہیں کہ ہو, چونکہ ان سے آپ نے مشاورت تو کرنی ہے, لیکن ابھی بھی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری نشست سے پہلے ملاقات ضروری ہے, یا ویسے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے؟ نہیں, ملاقات تو بڑی اہم ہے جی, وہ ضروری ہے. خان صاحب آج بڑے برہم تھے, اور ان کی ناراضگی جو ہے انہوں نے وکلاء اور میڈیا کے تھرو کنوے بھی کی ہے کہ اس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے اسیران ٹریٹ ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر, جس طریقے سے ہمیں شہداء کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے میری پارٹی کے لوگوں کو مجھ سے ملوایا نہیں جا رہا ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے سنجیدہ ہیں. یہ ہمارا قانونی حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے, اس پہ تو ہم سے کسی کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ اپنے مطلب کے لیے جب آپ کو جلسہ آگے کروانا ہے, آپ صبح, لیکن یعنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات کروائیں تو پھر تیسری نشست ہوگی, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لکھنے ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جب خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ لکھ کے دے دیں تو ہم چیزیں لکھ کے دے رہے ہیں. تیسری نشست کے حوالے سے دونوں میں رابطہ ہو گیا ہے. اسپیکر کا بتایا گیا تھا ہمیں ملک سے باہر ہے, مگر وہ کیونکہ ترجمان جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے, تو وہ نشست کی ڈیٹ بھی آ جائے گی. چیزیں لکھ کے ہم اس نشست کے دوران ہی دیں گے جی, اور اس سے پہلے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہم ملاقات کے رائٹ سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی قیمت پہ بھی. ملاقات حکومت ہی نہیں چاہتی کہ ہو, خود ہی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ کروا دیں گے اور اصل میں لیٹ کر رہی ہے,
یا حکومت کے بھی بس میں نہیں ہے ملاقات کروانا اس لیے نہیں کروا پا رہی؟ خان صاحب نے تو معصومانہ خان صاحب نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ سر معصومانہ سوال کا معصومانہ سا جواب ہے. جو حکومت جو ہے سنجانی کا جلسہ رکوانے کے لیے 7 بجے صبح جیل کھلوا سکتی ہے. حکومت نے کھلوایا ایسے مذاکرات جس کے لیے وہ خود ہمیں جی اچھا آپ کے اس جیبے میں قربان جاؤں ویسے ٹھیک صحیح. تو وہ حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں یہ کر پا رہی؟ بالکل یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے اور انہیں اس پہ ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پچھلے 1.5 سال سے مذاکرات کبھی رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں، کبھی اور کوئی ان کے صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اوپن پبلک میں کہہ رہے ہیں، ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں، ملاقاتوں میں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں اس میں کہتے رہے ہیں. اب اگر خان نے اس جو آپ کے وزیر اعظم کے 245 لگانے کی وجہ سے ہوا اس کے بعد جو سچویشن پیدا کی گئی، خان نے تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے 26 کے حوالے سے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھولی ہے. جو آپ کہہ رہے تھے پچھلے 1.5 سال سے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم کہتے رہے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ مینڈیٹ سٹیل کیا گیا ہے، مگر یہ بگر پکچر یہ دیکھیں کہ نفرت اتنی آپ کے 245 کے قتال کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ عوام اور اداروں میں یہ نفرت اتنی بڑھ جائے گی خلیج اور خلش کہ کل خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو واپس نہ کر سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ان کے اسیروں کو اور ان شہیدوں کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے. چیزیں سامنے آنی چاہیے. اب یہ تو بڑا کلیئر ہے نا وقاص صاحب کہ اب تو کیونکہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی مطالبہ لکھ کے دے دیں. آپ خان صاحب خود بھی مطالبہ دہرا چکے ہیں، آپ لوگ بھی 100 بار دہرا چکے ہیں، تو آپ اگلی ملاقات میں جو لکھ کر دیں گے وہ یہی ہوگا کہ جناب نمبر 1 ان واٹ ایور ورڈز سیاسی قیدی بشمول خان صاحب کی رہائی اور 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مفہوم آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں، یہی چیزیں ہوگی، یہ نکات تو یہی 2 ہی ہیں. صحیح. اب لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں if this is a stated position and I am assuming کہ خان صاحب کا ٹویٹ پر آ گیا تو شاید stated position ہی ہے، تو یہ اگین معاملے کو ذرا خراب نہیں کر سکتا کہ جناب تیسری ملاقات میں جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے ورنہ مذاکرات ختم. اب یہ چونکہ اب گورنمنٹ ہوتا ہے یہ نہ کہے کہ بھائی جان آپ نے آج تو ہمیں میڈیا تو کھیلتے رہتے ہیں، آپ نے تو ہمیں ابھی تو دیا ہے 10 منٹ پہلے لکھ کر اور آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی 10 منٹ بعد ہم کمیشن فارمیشن کا اعلان کر دیں ورنہ مذاکرات ختم. تو اس طرح تو بات نہیں چل سکتی. تو بات یہ کہ پہلے دن سے ان کو پتا ہے، جس دن ہم نے کمیٹی فارم کی اور اناؤنس کی، ساتھ ہی ہم نے یہ دونوں نکات اناؤنس کر دیے تھے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے دے ڈونٹ نو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تو یہ نا کہ ہمیں جب آپ لکھ کر دیں گے تب ہم اس کو باقاعدہ مانیں گے، چونکہ ورنہ بڑا ہمیں کنفیوژن ہے. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تو یہ ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے پہ کتنی دیر لگتی ہے آپ مجھے بتائیں. وہ کہیں گے جی ہمیں بھی ہمارے قائد سے مشاورت کر لینے دیں. قائد سے مراد میاں محمد نواز شریف. نہیں تہاڈا قائد کیڑا جیل وچ ہے، تسی جاؤ تے مشاورت کر لو. تے ساڈا قائد جیل وچ ہے، جے ملاقات تے تانوں تکلیف ہوندی جے تسی جاؤ اپنے قائد تے ملاقات کر لو. تو اس کے لیے پھر چوتھی نشست پہ بتائیں گے نا آپ کو. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ تیسری نشست میں اسی وقت قائد سے بات کریں، آپ لوگ ویٹ کریں، وہ رائے ونڈ جائیں، مل کر واپس آ جائیں. بہتر ہے کہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن کا ان کو پتہ لگ گیا، قائد سے مل کے ہی آئے تو بہتر ہے. اچھا، اور قائد سے مراد میاں محمد نواز شریف صاحب. تو اب یہ اس میں جو بھی ان کے قائد ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب جو وہی نواز کو مانتے ہیں. ہاں جی جی بندے نے وہ تو انہاں دے قائد تے روز مطلب ہے کہ انہاں دے گھر دا فیصلہ ہے، اسی کی کریے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایاز صادق صاحب بہت ذرا ڈسپوائنٹڈ نظر آئے ہیں آج، حالانکہ آپ کی ہی صفوں میں کچھ لوگ ہیں. شیرت المروت صاحب تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس کیس کسی کو سب سے زیادہ اگر وہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں اس سارے عمل کا تو بندے کا نام ایاز صادق ہے. آج اسپیکر آفس سے اعلامیہ آیا جس میں انہوں نے اپنے اوپر مذاکراتی عمل میں لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں اسپیکر کا کردار تو خالصتاً ایک سہولت کار کا ہے. پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملاقات کا اہتمام کرنا نہ تو ان کا مینڈیٹ ہے نہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں. انہوں نے کبھی کسی رکن قومی اسمبلی سے ملاقات سے انکار نہیں کیا. آگے سنیے. اگر پی ٹی آئی کے رہنما سمجھتے ہیں، پتہ نہیں شاید آپ کو آپ کا ہی حوالہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں، اگر پی ٹی آئی کے رہنما سمجھتے ہیں کہ انہیں یعنی ایاز صادق کو مذاکراتی عمل سے دستبردار ہو جانا چاہیے تو وہ اسپیکر کے دفتر کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی تجویز پر غور کرنے کو بھی تیار ہیں. ان کی ملک سے غیر موجودگی ملاقاتوں کا اہتمام کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ نہیں بنتی. وہ حکومت اور اپوزیشن کی درخواست پر اس طرح کے انتظامات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں.
تو پہلے تو بتائیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں مذاکراتی عمل سے، تو وہ اس تجویز پہ غور کرنے کو تیار ہیں وقاص صاحب؟ بالکل سر، یہ اعلامیہ میں نے پڑھا ہے، بلکہ آپ نے تو نام نہیں لیا، جو میں نے ٹکرز پڑھے اور جو مجھ تک پہنچے ٹکر میں ذرائع کے ذریعے آپ کا نام آ گیا تھا کہیں سے، حالانکہ میں نے پورا اعلامیہ 3 بار پڑھا کہ شیخ وقاص لکھا ہوا نظر ہے، نہیں آیا، لیکن ٹکرز میں آ گیا، پتہ نہیں کیسا ہے، مجھے نہیں پتا آ گیا تھا جی۔ یہ دیکھیں اب پتہ نہیں ذرائع کون سے ہیں، مگر بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اسپیکر صاحب کی طرف چیزوں کو ریفر کیا ہے یا ہم نے ان سے منسوب کیا ہے، ہم نے ان کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسپیکر آفس جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں انٹریکشن کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اور جو میرا ویڈیو میسج تھا کل، جو ملاقات کے حوالے سے تھا، تیسری نشست کے حوالے سے تھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ہم خان صاحب سے انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، میں نے کل ایک ویڈیو میسج دیا، میں اس میں بھی اگر آپ اس کو سنیں تو واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ اسپیکر آفس سے ہم نے رابطہ کیا، ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں آیا، شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی۔ تو اسپیکر صاحب کو بالکل ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس پروسیس سے علیحدہ ہو جائیں، نہ ان کی جانبداری اور غیر جانبداری کے اوپر ہماری پارٹی میں سے ابھی تک کسی نے کوئی ایسی آواز اٹھائی ہے، کم از کم میری طرف سے یا پارٹی کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، جس وقت ملاقات نہیں ہو رہی اور ان سے رابطے کی بار بار ہماری اس مذاکراتی کمیٹی کے ہی لوگ کوشش کر رہے تھے فون پہ، اور جب رابطہ نہیں ہو رہا تھا یا مثبت جواب نہیں آ رہا تھا تو فرسٹریشن ضرور ہوئی ہوگی، مگر اس پہ یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ جانبدار ہے۔ تھوڑا زیادہ غصہ کر گئے، آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ بھی ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر اپسیٹ نہ ہو، بالکل میں یہی کہہ رہا کہ غصہ زیادہ کر گئے، شاید انہوں نے کسی نے گل بار سن نا کسی نے گل صحیح دسی نہیں۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ مہربان جو بات تھوڑی ہوتی ہے اور بڑی کر کے بتاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کا جو آفس ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور آپ کی اس فیسیلیٹیشن کو مانتے ہوئے ہم نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، بس یہ۔ اور ان کا کردار قابل تعریف ہے، اب تک صحیح ہے ان کا کردار، نیوٹرل ہے ایاز صادق صاحب کا۔ جی چیزیں ابھی چلی نہیں سر، ہم کردار کی اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، چیزیں چلی نہیں ہیں، کچھ چیز آگے چلے گی تو ہم بات کریں گے نا۔ تو ابھی تک کسی نے ہماری طرف سے ان پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، تو ان کو اس بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بٹ ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک دو باتیں کوئکلی بس۔ ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اگرچہ انہوں نے اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے، گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے 2 ٹویٹیں آ گئی ہیں، ایک دو سخت، اس کی وجہ سے ملاقات میں ڈیلے ہو گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ خان صاحب ابھی بھی اتنی سخت زبان استعمال کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ریزن ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور اتنے بڑے ایشوز کے اوپر یہ چیزیں سامنے جا رہی ہیں اور اتنے قتال کے بعد جو ہے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ رہی ہیں اور ایک پولیٹیکلی ایک ڈائلاگ ہونے لگا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی ٹویٹ کی وجہ سے جو ہے، اگر کسی کو ٹویٹ کی اتنی تکلیف ہوتی تو مذاکرات سے باہر بھی آ سکتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مروت صاحب کی ذاتی رائے ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھی، اور کیمروں شیمروں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیمرے اگر لگے بھی ہوں تو کیا ہی ہے، ہم نے کون سی کوئی ملک دشمنی کا منصوبہ بنانا ہے وہاں پہ، یہ بھی ذاتی رائے۔ بالکل کیمرے کا مسئلہ ہے سر، اور معذرت کے ساتھ میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے جہاں پہ میں موجود ہوں، یہاں پہ کہ کیمرہ، اچھا ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہے تو میں اس کو جاری رکھتا ہوں۔ مجھے آ رہی ہے، آپ کمپلیٹ کر لیجیے، مجھے آ رہی ہے۔ اچھا ہاں آ رہی ہے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سر کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر پارٹی کا ایک اپنا لائے عمل ہوتا ہے، وہ انہوں نے اپنے قائد سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور یہ پرائیویسی ان کا رائٹ ہے۔ اگر آپ ایک عام جرگے کی بھی بات کریں جو پختونخوا میں ہوتا ہے یا پنچایت جو پنجاب میں ہوتی ہے، تو اس میں بھی جب 2 پارٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں اور کسی ایک پارٹی نے آپس میں اہم مشورہ کرنا ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، ساتھ چلے جائیں، ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں اور وہاں آپ علیحدہ اپنی سیکریٹلی آپ نے جو آپس میں ڈسکشن کرنی ہے کر لیں۔ ہماری آپسی ڈسکشن ہے، ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، کوئی مشورے دینے ہوں گے۔ Why would we want کہ government should know what we are discussing؟ کریکٹ۔ لاسٹ بات یہ کہ اخلاقی بات ہے، لاسٹ بات یہ کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی 10 بجے ایئر وے کے شو میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوا، تاریخیں دے دی گئی کہ اس دن بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں
کہیں ہوئی ہیں اور اصل مذاکرات تو وہی ہیں. میں چاہتا ہوں وقاص صاحب آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں, آپ تردید کریں نا, 2 ٹوک آپ کے بادامی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. کوئی جو مذاکرات ہو رہے ہیں خالی یہی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا, سب غلط ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا ہے. یہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے جو بشرا بیوی کے خلاف کیا جا رہا ہے. ہم اس پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کو رد کرتے ہیں, اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ انہیں علیحدہ رکھیں ان سارے معاملات میں سے. وہ ان کی زوجہ ہے, وہ کو ایکیوز ہے اس کیس کی, اس حوالے سے وہ اسلام آباد جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس پشاور آ جاتی ہیں, وہ وہاں پہ اسٹے بھی نہیں کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حکومت اور حکومتی حلقے اس سارے منظم پروپیگنڈے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اوکے چلیں. اور جہاں تک جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جو میں نے آج سنا ہے, رانا ثناء اللہ نے خود اپنی اس میں کہا ہے کہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی کہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہیں بات نہیں ہو رہی. کہڑے بندے نے جڑے کہتے ہیں کہیں اور بات ہو رہی ہے؟ یہ کہڑے اتنے دلیر لوگ نے؟ وہ ذرا انہیں دلیر اور عزت مند بندیاں دی تو شکل تو بخاؤ سانو, ذرا تو نہ دس دیو کسے دا. ہمارے ہر دل عزیز, ہم بہت سیکھتے ہیں ان سے. مالک صاحب کی خبر ہے, آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے تو بڑے بھائی ہیں, انہوں نے تاریخ بتائی اپنے شو میں کہ اس دن, اور انہوں نے کہا اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں نام بتا دوں گا ان 3 لوگوں کے جن سے جو کہ ملاقات میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب بالکل میرے دوست بھی ہیں, ان کا احترام بھی ہے. تسی ایک نا ہمیشہ ایسا لے چھڑ دیو نا. یار آپ نے مجھے تیسری مرتبہ جب اصرار کیا تو میں نے نام لیا ہے. میں مالک بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ ان کا نام لیں, ان لوگوں کا جو یہ بات کرتے ہیں, جو ڈیٹس دے رہے ہیں. اور ایڈی پکا منہ بڑھا کے اور ایڈی پکی گل کر چڑی جے. مالک صاحب بڑے ہی قابل احترام جرنلسٹ ہیں. وہ نام لیں, جگہ کا بتائیں, جتوں نا اور جگہ کا پتہ لگ گیا, گل کا بھی پتہ لگ گیا ہوئے گا انہوں نے. تو کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تفصیلات آپ کو فون پر ہی بتائیں گے. ہاں یہ میرا خیال ہے فون پہ کہنا ہے کہ نام میرا خیال ہے. بہت شکریہ جناب وقاص اکرم صاحب آئے. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کے بعد ایک اور اسٹوری کے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں. اسی موضوع پر دوسرے زاویے سے بات کرتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب آف کورس پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ہر دل عزیز ہیں, سینئر صحافی, تجزیہ کار. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. رانا صاحب معصومانہ سوال, ملاقات کروانا نہیں چاہتے یا کروا نہیں پا رہے؟ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ حکومت ایک ملاقات تو بیچاری کروا نہیں سکتی ہے, تو مذاکرات پھر کیا ہی کامیاب کرے گی, کیا ہے اس کے بلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں مدامی صاحب ملاقات تو ہو گئی, اور اس سے پہلے گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ بھی ملاقات کر رہے تھے. آج گوہر صاحب کی ملاقات ہوگی. اب کمیٹی کی نہیں ہوئی نا یہ کہ دیکھیں وہاں کوئی محفل تو نہیں لگ سکتی نا جیل کے اندر, جو ہے وہاں کوئی کانفرنس ٹیبل بٹھا کے سیاسی جو ہے وہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جیل مینول جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا, کوئی معاملات تبدیل کرنے ہوں گے. تو قاعدے قانون کے مطابق جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ ہو گیا. اور اس کی کمٹمنٹ دی تھی کمیٹی اراکین نے, یا تو وہ اس وقت کہتے یہ بات کہ بھائی جان ہم کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں جو ہم ملاقات فیسیلیٹیٹ کریں, تب تو کہا تھا کہ یہاں کرائیں گے, تب کہتے ہیں کہ بھائی جان ہو کے محفل تھوڑی لگ سکتی ہے. یہ دیکھیں ملاقات تو پہلی بات تو یہ کہ ملاقات تو ہو گئی, اور اب یہ کہ اگر وہاں محفل لگانی ہے تو ریکمنڈیشن یہی تھی کہ سارے مل سکیں, تو اس کو پھر اب آبویسلی پروسیس کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے. ملاقات جاری ہے, جو پیغام رسائی ہے اور پھر جو فیڈ بیک ان سے لینا خان صاحب سے وہ لے بھی لیا, اور آپ نے دیکھا کہ جس سے پی ٹی آئی بڑی گھبرا رہی تھی کہ تحریری طور پہ ہم لکھ کے نہیں دیں گے, اس کی بھی اجازت مل گئی. صاحب کہہ رہے وہ ہو گئی ملاقات, ٹھیک ہے آگے بڑھو, ہو گئی جو ہونی تھی ہو گئی. جی بھٹی صاحب یہ ہنسی آپ کی نکل گئی, ایک ہنسی کی آواز آئی اس دوران. جی 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 میری نکل گئی ہے, اور میں نے بڑی کوشش کی ہے پھر بھی نکل گئی ہے. آپ کو اتنا کیا ہے اس میں فنی لگا رانا صاحب کی بات میں؟ 2 چیزیں. اچھا 2 چیزیں. ایک تو آپ, ہاں ایک تو آپ جو مجھے مدینہ میں نہیں ملے وہ, اور آج مجھے بڑا میرا محبت بھرا تعارف کرا رہے تھے, تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کیا ہو, لیکن وہ چلو پھر صحیح. یہ کہانی دوسرا رانا صاحب میرے بھائی ہیں, یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آگے ٹی وی کے بیٹھے ہیں بڑے بیوقوف لوگ ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں, جو روٹی کو چوچی کہتے ہیں,
اور ان کو تو بالکل کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں. یعنی رانا صاحب کتنی سنجیدگی سے ماشاءاللہ. یار اب یہ الزام تو نہ لگائیں نا, آپ ان کی نیت پہ شک نہ کریں, ان کی تجزیے سے اختلاف کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں, یہ تو نیت پہ شک. حد ہوگی. میں نے کب ان کا نام لیا ہے؟ تو یہ آپ رمیز راجہ کی بات کر رہے تھے, کس کی بات کر رہے تھے پھر ہم؟ نہیں, رمیز راجہ کی نہیں, کرس گیل کی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ میں اپنے پہ بات کر لیتا ہوں, اگر آپ کو نیت کی بات سے نیت کی بات لگتی, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظوں کا ہیر پھیر ہے, اس میں شاید کوئی پتہ نہیں ہم کوئی ایسی بات کر جائیں گے کہ لوگ اعتبار کریں گے. بات یہ ہے بھائی کہ آپ کر رہے ہیں مذاکرات کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف, ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت بیٹھی ہے اور جس کی مخصوص نشستیں چھین کر یہ حکومت بیٹھی ہے, جس کے ووٹوں پر یہ حکومت بیٹھی ہے, یعنی نواز شریف صاحب سے خواجہ آصف صاحب سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تک. اور بات کس کی کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ, اور ایک طرف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف, اور آپ کر رہے ہیں مذاکرات. صحیح ہے. اور آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں کہ یعنی اب ہم نے کوئی جیل میں محفل لگانی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یار ایک مجلس لگا دو عربیوں والی اور ہم وہاں بیٹھ کے مندی کھائیں گے, اور اس کے بعد ہلکا سا موسیقی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے جیل میں موسیقی نہیں سن پائے. یہیں رک جائے گا. کیا انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے؟ اچھا 5 رکنی کمیٹی ہے اور آپ نے ملک کے لیے بڑھ رہے ہیں آگے, یہ نفرت اور تقسیم ختم کرنی. تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں ملوا رہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ملوانا نہیں چاہ رہے ہیں یا یہ خود بھی مجبور ہیں؟ آج میرے دوست کامران شاہد اور آپ کے بھی دوست, انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا میں پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بے اختیار یہ چائے کا کپ بھی نہیں منگوا سکتی یہ حکومت, بے اختیار, پلے ہی کچھ نہیں. یعنی یہ چاہ رہے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں ہے. نہیں, چاہ بھی نہیں رہے. اچھا چاہ بھی نہیں رہے. یہ نہیں الحمدللہ چاہ کیوں رہیں گے؟ یہ چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہو, یہ نفرت تقسیم ختم ہو. اگر چاہتے نا تو پھر کمیٹی میں نہ بیٹھتے, چاہتے نا تو کمیٹی میں نہ بیٹھتے, 10 باتوں کو وجہ بنا کے کمیٹی میں نہ بیٹھتے کہ دیکھو اس نے سول نافرمانی شروع کر دی ہے, دیکھو ان کی لینگویج دیکھو, ہم نہیں بیٹھ رہے ساتھ. بہت بہانے تھے بھائی جان. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پہلی بات ختم ہونے, ایک تو یہ چاہتے نہیں ہیں, دوسرا یہ اگر چاہتے بھی ہیں تو یہ کر نہیں پا رہے, تیسرا یہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں جو دباؤ پڑ رہا ہے, جو باہر کا دباؤ ہے, جو اندر کا دباؤ ہے. ظاہر ہے اب آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں بات چیت کے لیے, کیا اور اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ تو میری بات, میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ مذاکرات سے حل نکلے گا, بات چیت سے حل نکلے گا, صاف نیت سے حل نکلے گا, خلوص نیت سے حل نکلے گا. اور یہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا. یعنی آپ 5 لوگوں کو عمران خان سے نہیں ملوا پاتے. کیا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو کیا محفلیں نہیں لگتی تھیں؟ 50 بندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. آصف علی زرداری صاحب ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹا کرتے تھے. چلو رانا صاحب باقی یہ جو سارے کے سارے اندر محفلیں لگا کرتی تھی, اس وقت نہیں تھی. رانا صاحب وہ کہتے ہیں نہ آپ چاہتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں بھی تو کروا نہیں سکتے. تو پھر اور انہوں نے تو ایک اور شرط رکھ دی. اب خان صاحب نے کہا ہے اگلی ملاقات میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات ختم. تو اگلے مذاکرات میں تو کیسے بنے گا کیا رانا صاحب؟ دیکھیں, سب سے جو یہ انہوں نے جو شرائط رکھ دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. دیکھیں, حکومت نے تو اپنا ایک نیک نیتی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پولرائزیشن بھی کم ہو, ملک کے اندر ایک معاشی ٹرن اراؤنڈ آ رہا ہے, اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو, عدم استحکام, اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. یہ ہماری نیت تو بڑی کلیئر ہے, لیکن اس میں اگر آپ ایسی شرائط رکھ لیں گے کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, ایسے نہ ہوا, تو میرے خیال سے یہ ان کو دوبارہ اس کے اوپر ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مذاکرات میں تو ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ پریکٹیکل ہے کہ اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ ایسے تو نہیں مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے. ہماری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے, ہم اس کو بہترین طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ اس طرح ٹائم لائنز کے ساتھ چیزیں نہیں ہوں گی. But how would you respond to what بھٹی صاحب is saying? وہ کہتے ہیں, اور یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی it will be very naive of us کہ اگر ہمیں سمجھیں کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے مذاکرات چاہتی ہے, اس لیے
کہ مذاکرات کامیاب ہونے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ لوز کرتی ہے, خان صاحب گین کرتے ہیں, خان صاحب کے باہر آنے کا امکان بڑھتا ہے, گورنمنٹ کے حکومت سے جانے کا امکان بڑھتا ہے, تو گورنمنٹ اپنے ہاتھوں سے اپنی خبر, سیاسی خبر کیوں کھو دے گی؟ اس لیے نہیں کھو دے گی. اس کا کیا جواب ہے رانا صاحب؟ اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں نا. اب تک مذاکرات کیوں نہیں ہو سکے؟ حکومت نے کہا تھا تحریری طور پہ لکھ کے دے دیں, ابھی تک انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. آج فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لکھ دیں گے, پہلے تو اسی پہ ہی بحث ہوتی رہی. پھر ابھی انہوں نے اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ فائنلائز نہیں کی. 3 سے 4 ہفتے تو ہو گئے میرے خیال سے اس معاملے کو, ابھی تک ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں فائنلائز ہوئی. تو یہاں پھر دیر کہاں سے؟ کس کی طرف سے دیر تو پھر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی نا. اگر اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کے اوپر ہی اتفاق نہیں لا سکی اور ان ڈیمانڈز کو ایک ریٹن فارمیٹ میں نہیں لا سکی, تو پھر سیریسنیس کہاں کدھر فقدان ہے سیریسنیس کا؟ حکومت کی طرف تو نہیں. صحیح ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی اس کا. بھٹی صاحب, اب اگر آپ جو کہہ رہے تھے کہ نہ گورنمنٹ چاہتی ہے نہ کوئی اور چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں, تو پھر تو کیا اٹ از سیف ٹو ازیوم کہ پھر یہ مشق لا حاصل رہے گی اور اس کے نتیجے میں کچھ نہیں نکلے گا؟ چونکہ دونوں سائڈ سے کوئی چاہتا ہی نہیں ہے, مطلب گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کامیاب ہو, تو کامیاب نہیں ہوں گے اور بالآخر پھڈا ہی پڑنا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیے, پھر اس بات سے شروع کروں گا کہ بات چیت ہی واحد حل ہے, مذاکرات ہی واحد حل ہیں, اور آج نہیں کل نہیں پرسوں اسی سے ہی معاملہ نکلے گا. اور پہلی دفعہ کوئی جیل میں ہے اور وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے لندن بھجوا دو, جدہ بھجوا دو, یا مجھے امریکہ بھجوا دو, یا مجھے علاج کے لیے بھجوا دو, یا مجھے میں کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہوں, یا کوئی ڈیل لینا چاہتا ہوں, یا کوئی مجھے این آر او دے دو. پہلی دفعہ وہ ایک ہے, اور شاید اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا, یا ڈیل کرنا چاہتا تو اب تک باہر ہوتا. ایشو یہ ہے کہ آپ ان کی بات پہ ہنسے تھے, آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں, وہ تو جواب خود دیں گے. لیکن مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان پی ٹی آئی کے حامد رضا صاحب کہہ چکے ہیں کہ مطالبات میں سر فہرست مطالبہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ خان صاحب نہیں چاہتے, انہوں نے تو منع کیا کہ میری بات بالکل نہیں کرنا, لیکن ہم تو کریں گے چاہے ہم سب ناراض ہو جائیں. تو ہمارا تو پہلا مطالبہ ہی ہوگا کہ خان صاحب کو رہے. وہ ترجمان حامد رضا صاحب نے کہا. نہیں, آپ حامد رضا صاحب کی بات پہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بات پہ جائیں گے؟ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مطالبہ نہیں ڈالنا, لیکن ہم تو ضرور ڈالیں گے, اس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھے گی, بے شک خان صاحب ناراض ہو جائیں. اور حامد دیکھیے پہلی دفعہ عمران خان صاحب کوئی بھی پارٹی کا کہے, لیکن پہلی دفعہ عمران خان, میں ابھی اپنی ریسرچر کو لگایا ہوا تھا, 27 مرتبہ ایک سال میں عمران خان سے سوال ہوا کہ کوئی آپ سنیں ڈیل ہو رہی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے. 27 مرتبہ عمران خان نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی این آر او نہیں. پھر ابھی چند جب ٹرمپ صدر منتخب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صدر منتخب ہو گیا, لیکن میری رہائی عدالتوں سے ہوگی. پھر ابھی جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری بات کیوں کرتے ہو, نہ کے پی کے اسمبلی جیل, نہ کے پی جیل, نہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ, نہ کوئی ڈیل نہ ڈھیل, پہلے باقی قیدیوں کی بات کرو پھر میری بات کرو. پھر ابھی مذاکرات کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو, 2 باتیں ہیں صرف, 9 مئی اور 26 نومبر, اور اس پہ جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. اور بشمول خود کیا نا, یا سیاسی قیدیوں کی رہائی مائنس عمران خان. نہیں, ابھی تک یہ نہیں ہے انہوں نے, بلکہ ابھی تو جو لاسٹ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ بھئی 190 ملین پاؤنڈ میں مجھے سزا دو. کیا یہ ایک بلیک میلنگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے, جیسے باقی وہ عدت میں نکاح کیس, جیسے سائفر, جیسے توشہ خانہ کی کہانیاں چلی ہوئی ہیں, اور جیسے یہ اگر اس میں سزا میں نے بھگت لی ہے تو اس میں بھی بھگت لوں گا. کامیاب ہوں گے مذاکرات یا نہیں بھٹی صاحب, کیا لگتا ہے؟ کل میں اور آپ ہو سکتا ہے اس پہ بات کر رہے ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ میں کوئی ڈیل یا این آر او یا ڈیل, لیکن عمران خان صاحب کو, یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ 4-5 مرتبہ سیریس آفر ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں. پارٹی چھوڑ دیں, پارٹی قیادت چھوڑ دیں, بنی گالا بیٹھ جائیں, کچھ دن خاموش ہو جائیں, لیکن چونکہ وہ نہ نواز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے, یہی اس کی ویکنس ہے اور یہی اس کی اسٹرینتھ ہے. دوسری بات ہے جو مذاکرات, آپ آخری چند جملے, پہلی بات ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے, دوسری بات ہے یہ حکومت بے اختیار ہے, تیسری بات ہے کہ حکومت مینڈیٹ چور ہے, چوتھی بات ہے اس حکومت کے اندر سے آوازیں, حکومت یکسو نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب سے لے کر عطا تارڑ اور مریم نواز صاحبہ سے لے کے عظمہ بخاری صاحبہ تک سارے کے سارے مذاکرات کے اگینسٹ ہیں. اور اب اس کے علاوہ جب 9 مئی ابھی تک ہمارے سامنے ہے,
اس کا معاملہ حل نہیں ہو پایا. تو یہ ایک لا حاصل سی بات ہے. اور لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کیونکہ عمران خان نے اس پہ حکومت کو پہلی دفعہ فریق مانا, حکومت کو حکومت مان کے اور حکومت کے الیکشن دھاندلی پہ بات نہ کر کے کہا کہ یہ 2-4 چیزیں آپ نہ بنائیں کمیشن, آپ ماحول تو وہ بنائیں نا جو مذاکرات والا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب کو کہہ دے کہ محمود غزنوی صاحب تک ہی محدود رہیں, ذرا اندر نہ آئیں, ادھر ہی گھوڑے دوڑاتے رہیں. رانا صاحب سومنات پہ مندر بٹی صاحب کا معصومانہ بیان, ویسے یہ کمیشن نہ بناؤ, ماحول تو بناؤ, ماحول تو بناؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا میزائلوں کے نام بدل دو یا خواجہ صاحب کو بدل دو. ٹھیک ہے جی رانا صاحب دوسری بات کر رہے تھے بھٹی صاحب, تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد جو ڈو اور ڈائی تھا کہ خان کو اب رہا کر کے جانا ہے, وہ سب لوگ کیا ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ جو رچرڈ گرینل جو ہے کیا وہ پی ٹی آئی سے تھے؟ جو رچرڈ گرینل کو ٹویٹوں پہ شکایتیں لگا کے پوری جماعت اور ریٹ بھی تھوڑا سا احترام سے نام لگائیں لیں, میں نے آپ کی شکایت لگا دینی وہ مجھے بتایا کون سے شہر اور کے وسیم بدامی سے تو ویسے ہی ناخوش ہے. مجھے شکایت لگا, اس کے پروگرام ٹرانسلیٹ کروا کے دیکھتا ہے, لیکن ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہو رہی. وہ بیان حنیف عباسی صاحب نے دیا, انہوں نے کہا یہ وسیم بدامی بٹ ٹرانسلیٹ صحیح کر کے دیں, شکایت صحیح سے لگائیں لگا. ہاں جی رانا صاحب. اچھا تیسری بات یہ کہ جو لابیسٹ ہائر کر کے وہاں دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں کہ کہیں یہ جو امریکہ جو ہے وہ کوئی مسیحا بن جائے اور کہیں خان صاحب کو جو ہے رہائی کرتے ہیں, وہ کہاں کے باشندے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. جو لطیف کوسا اور درجنوں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری جس دن آئے گا اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں یہ جو جب آپ بات کہتے ہیں کہ وہ میں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, وہ ڈیمانڈ ہی میں کی کر رہے ہیں. پوری یہ کاروائی جو ہے وہ ہوئی صرف اس لیے رہی ہے, سیلف سینٹرک ان کی ڈیمانڈز ہیں. کوئی ان کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے, دہشت گردی کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے, سیلف سینٹرک ڈیمانڈز ہیں. بہرحال جو بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ اگر اسی طرح انتشار اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے, پولرائزیشن کی سیاست جو خان صاحب جس کے کہہ لیں کہ جو انیشیٹ انہوں نے کیا اس کو ہم نے بریک لگانی ہے. تو ہماری کوشش جو ہے وہ پوری ایک نیتی کے ساتھ ہے, اور ہم امید کوشش آپ کو کتنی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے سر رانا صاحب؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ آپ تحریری طور پہ چیزوں کو لکھ کے دیں, تو ہم بھی تحریری طور پہ ہر چیز کا جواب دیں گے, اور یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو ہے وہ نیگوسیشن اور یہ سارے معاملے کبوتر کی چال, اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب. چلو اسی شعر پہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ بہت شکریہ, تھینک یو سر. بھٹی صاحب اور رانا صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ. موونگ آن, اپنی آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم نے زحمت دی ہے. ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی کی آن انفارمیشن جناب بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک پارا چنار سائٹ سے آج یہ خبر ہے کہ بالآخر وہ جو اتنے دنوں سے جو ایک معاملہ پھنسا ہوا تھا اشیاء خور و نوش کی ترسیل کا, وہ ایک قافلہ بالآخر پہنچ گیا آج متعلقہ علاقوں میں, اور وہاں پر سامان کی ترسیل ہو گئی. ابھی یہ سٹیٹس کیا ہے ذرا سمجھنے کے لیے سیف صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا ایک تو یہ بتائیے گا, یہ ان حالات میں ابھی یہ تو ایک آج ایک موومنٹ ہوئی ہے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن ابھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ رستے کھل گئے ہیں؟ فی الحال جو معاملات ہیں وہ اس میں جس طرح کی موومنٹ آج ہوئی ہے سخت سیکیورٹی میں, ہیلی کاپٹر, ڈرون, ابھی اس طرح کی موومنٹس ہوں گی کچھ مزید, اور پھر اس کے بعد مکمل جب ٹرسٹ باہر ہو جائے گا تب باقاعدہ رستہ کھلے گا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, باقاعدہ راستہ مکمل طور پر آمد و رفت کو کھولنے کے لیے تو کچھ ٹائم ہمیں لگے گا, تاکہ ہم مکمل طور پر جو چیک پوسٹوں کا سسٹم ہم کر رہے ہیں, سڑک کے تمام جو راستہ ہے آگے پاڑا چنار تک, اس کو ہم مختلف پوائنٹس پر چیک پوسٹیں نئی بنا رہے ہیں, اور جو سیکیورٹی ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا وقت لگے گا, اور یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ماحول کو وہ کریں, بہتر بنائیں, کیونکہ کافی ایک تلخی اور وہ اس کا رہا ہے ماضی قریب میں. تو ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے کہ خدا نخواستہ کسی چھوٹے سے واقعے کے نتیجے میں دوبارہ مسئلہ جو ہے وہ نہ بن جائے, فسادات کی آگ نہ بھڑک اٹھے. تو جیسے یہ قافلہ آج گیا ہے, اسی طرح دوسرا قافلہ جائے گا, تیسرا جائے گا. ہم مسلسل
سپلائی جاری رکھیں گے اور قافلے چلتے رہیں گے، لوگوں کو بھی ٹریول کرنے کی کچھ دنوں بعد اجازت دیں گے، لیکن مکمل طور پر سڑک آمد و رفت کے لیے کھولنے میں شاید کچھ ٹائم اور لگے، انشاءاللہ جلدی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ رسک نہیں لیا جا سکتا۔ پرسوں جو واقعہ ہوا تھا جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب پر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، وہ بھی ایک ایسا ہی انسیڈنٹ تھا جس نے ہمیں تھوڑا سا مزید محتاط کر دیا ہے، تو اس لیے ہم کوئی غیر ضروری رسک لینا نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت۔ اور وہ ظاہر ہے یہاں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے نا کہ ایک جگہ جہاں اتنا زیادہ فوکس ہے کہ مائکرو مینجمنٹ تک اعلیٰ ترین حکام کر رہے ہیں، سیکیورٹی یہ وہ، وہاں ایسا واقعہ ہو گیا، شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا، تو کیسے ہو گیا؟ تو اس کو یعنی کیسے، چونکہ وہاں تو بہت زیادہ اسپیسیفک اسی ایک روٹ پہ سب کی نظریں، سیکیورٹی فورسز سب کچھ، پھر یہ کیسے ہو گیا سیف صاحب؟ دیکھیں، اس کو سیکیورٹی کی کمزوری تو یہ نہیں تھی، کیونکہ ہماری طرف سے ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ اب دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور کوئی اس طرح کا انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں شرپسند ضرور ہوتے ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک شرپسندی ہی کا واقعہ تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ امن قیام اس علاقے میں ہو، شاید ان کا مفاد بدامنی میں سے ہی وابستہ تھا یا ہے، تو وہ ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی۔ دراصل ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے تھے ہماری طرف اور ہم جس مقام پہ کھڑے تھے وہیں سے وہ کافلا کانوائے جو ہے وہ آگے جانا تھا اور وہ اسی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں خود کوئی ایسا وہ نہیں تھا، کوئی ایسا خدشہ یا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ دھرنا دے رہے تھے، لیکن وہ دھرنا اس مخصوص علاقے میں ہونے والے نقصانات کے معاوضے کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب ان سے پہلے رابطے میں رہے ہیں، کمشنر صاحب رابطے میں رہے تھے، تو اس لیے کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک جب وہ آ رہے تھے تو اچانک کچھ لوگ راستے میں آ گئے، وہ ان میں سے کافی جو ہے وہ ان آرم تھے، لیکن کچھ لوگ ان میں آرم تھے، مسلح تھے، انہوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہر صورت سیکیورٹی کے خدشات ایسا ہمارے ذہن میں نہیں تھے، لیکن اس کے بعد یقیناً پھر سیکیورٹی الرٹ بھی ہو گیا اور پھر خاص طور پہ قافلے کے حوالے سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ قافلے کو ان حالات میں آگے نہیں جانا چاہیے جب تک مکمل طور پہ کلیئرنس نہیں مل جاتی۔ تو چونکہ آج مل گئی سیکیورٹی کلیئرنس بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ وہ کچھ جگہوں میں جہاں مظاہرین نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کے ساتھ بات چیت کی گئی اور ان کے ساتھ کنسنٹ سے، رضامندی سے انہوں نے نہ صرف راستہ کھولا بلکہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون بھی کیا۔ تو اس وجہ سے جی یہ پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی۔ بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب، اطلاعات کے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔